अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, दो इश्यूज़ पर बात करूंगा। एक अफसोसनाक खबर शेयर करता चलूं कि मुस्लिम लीग नून के सदर और अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ सीढ़ियों से फिसलने की वजह से ज़ख्मी हो गए हैं। घर में लाहौर में सीढ़ियों से उनका पाँव फिसल गया है और वो ज़ख्मी हुए हैं। उनको डॉक्टरों ने 15 दिन के लिए जो है रेस्ट करने का मशवरा दिया है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब ने मीडिया में आकर इस बात की तस्दीक की है कि शहबाज शरीफ साहब पाँव फिसलने की वजह से ज़ख्मी हुए हैं और उनको 15 दिन के लिए रेस्ट का मशवरा दिया है डॉक्टरों ने। और उनकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी वो 15 दिन के लिए मुअत्तल कर दी गई हैं। शहबाज शरीफ ने इन दिनों पार्टी के जो वर्कर कन्वेंशन है वो बढ़ा दिए थे और सियालकोट भी गए थे, रावलपिंडी भी गए थे। पार्टी के डिवीज़नल इजलास मुल्क भर के डिवीजन्स के इजलास हो रहे थे, वो भी ज़ाहिर शहबाज शरीफ ने अटेंड करने थे। और इसके अलावा कौमी असम्बली का इजलास सेशन भी चल रहा है और उसमें इंतखाबी इस्लाहात की जो कानून साजी है, जो बिल हैं, वो भी जॉइंट सेशन में जाना है, भेजने हैं। हुकूमत ने भेजने का फ़ैसला कर चुकी है हुकूमत। लेकिन अब जॉइंट सेशन कब बुलाया जाएगा इसकी तारीख़ तो अनाउंस नहीं की गई, लेकिन ऐसा लग रहा है जिस तरह कौमी असम्बली से हुकूमत ने मंजूरी ली है जॉइंट सेशन को इंतखाबी इस्लाहात के बिल मंजूर कराने के लिए, तो ऐसा लग रहा है कि हुकूमत जल्द जो है पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाएगी और ये बिल मंजूर करा लेगी। तो 15 दिन शहबाज शरीफ रेस्ट पर हैं, तो लग ऐसा रहा है कि अगर 15 दिन के अंदर हुकूमत बुलाती है पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तो फिर उसमें शहबाज शरीफ साहब शिरकत नहीं कर पाएंगे। और इसके अलावा पीडीएम का इजलास भी ऊपर से होना है। 11 अक्टूबर को पीडीएम का सरबराही इजलास होना है और 15 दिन यानी अब तो 11 दिन रह गए हैं इजलास में, तो 15 दिन के लिए रेस्ट पर चले गए हैं शहबाज शरीफ साहब। तो ऐसा लग रहा है कि इम्कानात ये भी हैं कि वो शायद पीडीएम का सरबराही इजलास भी अटेंड न कर पाएंगे, और अगर किया भी तो वो वीडियो लिंक के ज़रिए कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। लेकिन वो बनफ़्से नफीस खुद जो है इस्लामाबाद शायद ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। तो बाकी एक्टिविटीज़ उनकी जो है वर्कर कन्वेंशंस और ये जो सिलसिला चलना था, बलूचिस्तान का भी विज़िट करना था, ये तमाम के तमाम शहबाज शरीफ की मुअत्तल कर दी गई हैं। बाकी मियां नवाज़ शरीफ हैं, मरियम नवाज़ हैं, नून लीग की बाकी क़यादत है, नून लीग की पार्टी एक्टिविटीज़ तो चलती रहेंगी। सिर्फ शहबाज शरीफ की अपनी जो सियासी मसरूफियात हैं वो 15 दिन के लिए मुअत्तल कर दी गई हैं। दूसरा अहम इशू ये डिस्कस करना चाह रहा था कि आज मुस्लिम लीग नून ने बड़ा मुतालबा कर दिया है सदर ममलिकत से और वज़ीर आज़म से कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो हैं वो पार्लियामेंट में एतमाद खो चुके हैं और वो दोबारा एतमाद का वोट लें। ये पहली दफ़ा ये मुतालबा नून लीग का सामने आया है। इससे पहले उन दिनों में वज़ीर आज़म ने एतमाद का एक दफ़ा वोट ले चुके हैं सेनेट के इंतखाबात के बाद, क्योंकि सेनेट के इंतखाबात में बुरी तरह शिकस्त हुई थी पीटीआई की, और पीटीआई के जो उम्मीदवार थे हफीज़ शेख साहब वो हार चुके थे। अक्सरियत होने के बावजूद पीटीआई के पास कौमी असम्बली में अक्सरियत थी, लेकिन उसके बावजूद उनके उम्मीदवार हार गए। और जिनके पास अक्सरियत नहीं थी, पीडीएम के जो उम्मीदवार बनाए गए थे यूसुफ रज़ा गीलानी साहब, वो जो है इलेक्शन जीत गए थे सेनेट के। तो उसके बाद भी जो अपोजिशन की जमातें हैं, पीडीएम की जमातें हैं, उन्होंने भी ये डिस्कस करना शुरू किया था, मुतालबा भी कर दिया था कि वज़ीर आज़म जो है एतमाद खो चुके हैं पार्लियामेंट का और उनके पास अब अक्सरियत नहीं रही, लिहाजा उनको चाहिए कि वो एतमाद का वोट लें। ये अपोजिशन अभी मुशावरत कर ही रही थी, बाज़ाब्ता मुतालबा करने के हवाले से उनकी मीटिंग्स और मुशावरती सिलसिला चल ही रहा था। तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने ख़ुद ही फ़ैसला ले लिया और उनकी पार्टी के ही लोगों ने, उनके जो मुशीरान हैं, जो कानूनी माहिरीन हैं उनके पार्टी के, उन्होंने वज़ीर आज़म को ख़ुद ही मशवरा दे दिया कि प्राइम मिनिस्टर साहब अपोजिशन ये मुतालबा सामने लाए, उससे पहले बेहतर है कि आप ख़ुद ही एतमाद का वोट ले लें।
تو وزیر اعظم عمران خان نے سینٹ کے انتخابات ہار جانے کے بعد خود ہی پارلیمنٹ میں جا کر بغیر اپوزیشن کے، اپوزیشن تھی ہی نہیں، اپوزیشن اجلاس میں جا نہیں رہی تھی، اپوزیشن حصہ نہیں لے رہی تھی، بائیکاٹ کا اعلان کر دیا تھا اپوزیشن نے کہ ہم نہیں جائیں گے، وہ اعتماد کھو چکے ہیں۔ اب یک طرفہ اعتماد کا ووٹ وزیر اعظم عمران خان نے لے لیا تھا، جس میں اپوزیشن کی جماعتیں شامل نہیں ہوئی تھی قومی اسمبلی کے اجلاس میں، اور پھر اکثریت شو کی گئی کہ وزیر اعظم صاحب جیت گئے ہیں جی، اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، لوگوں نے اعتماد کیا ہے ان پر۔ جتنے ووٹ وزارت عظمیٰ کی الیکشن میں جتنے لیے تھے اس سے بھی کچھ ووٹ وزیر اعظم نے زیادہ لیے ہیں۔ اب ظاہر ہے اکیلے ہی پی ٹی آئی موجود تھی ایوان میں، تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے ووٹ دیا، پی ٹی آئی کے لوگوں نے ووٹ گنا۔ اب آگے کس کس کو گنا، مشیران بھی تھے جو نان الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، جو غیر منتخب نمائندے تھے، وہ بھی ایوان میں موجود تھے، ان کو بھی گنا گیا، کس طرح گنتی کی گئی، کس طرح ووٹ کیا گیا، یہ بھی ظاہر ہے، یہ بھی تاریخ گواہ رہے گی۔ اور اپوزیشن نے بھی اس پہ کچھ نہیں کیا، اپوزیشن نے تو اعتماد کے ووٹ کو بھی تسلیم نہیں کیا، اپوزیشن تو وزیر اعظم کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وزیر اعظم اپوزیشن کو اسی طرح ماننے کے لیے، تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو وزیر اعظم ایک دفعہ بہرحال ووٹ اعتماد کا لے چکے ہیں۔ اب اپوزیشن نے، نون لیگ نے آج پریس کانفرنس کی ہے، احسن اقبال نے جو سیکرٹری جنرل ہے نون لیگ کے، انہوں نے یہ مطالبہ رکھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہیں ان کو دوبارہ اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے، اور صدر مملکت کو حکم دینا چاہیے وزیر اعظم عمران خان کو کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں، کیونکہ وہ اعتماد کھو چکے ہیں، اکثریت کھو چکے ہیں۔ قومی اسمبلی میں 7 دن میں جو یہ ہوتا رہا ہے کہ کورم ان کے پاس پورا ہوتا نہیں ہے، ممبران آتے نہیں ہیں، ایکچولی حکومت کے جو ممبران ہیں پی ٹی آئی کے، وہ حکومتی پالیسیوں کا دفاع کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے، اور وزیر اعظم خود بھی اہمیت نہیں دے رہے ہوتے پارلیمنٹ کو۔ ان 3 سالوں میں وزیر اعظم 12 یا 13 دفعہ پارلیمنٹ میں آئے ہیں، قومی اسمبلی میں آئے ہیں، وہ بھی مجبوری کے تحت، یا فیٹف کا کوئی قانون منظور کرانا ہے، یا آرمی چیف کی ایکسٹینشن کرانی ہے، یا صدر نے خطاب کیا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے، یا اس طرح کا جب حکومت کا کوئی اپنا کام پڑتا ہے، اپنا مسئلہ کہیں پھنس جاتی ہے حکومت، تو پھر وزیر اعظم صاحب کو پارلیمنٹ کا راستہ یاد آ جاتا ہے اور وزیر اعظم پارلیمنٹ آتے ہیں۔ تو ان 3 سالوں میں 12-13 مرتبہ وزیر اعظم صاحب آئے ہیں۔ جب خود وزیر اعظم پارلیمنٹ کو اہمیت نہیں دیتے، وزیر اعظم نہیں آتے پارلیمنٹ میں، تو پھر ممبران کیوں آئیں گے؟ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ممبران تب آتے ہیں ویورز پارلیمنٹ میں جب وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں، قائد ایوان ہمارے، وہ ایک پنکچول آ رہے ہیں اجلاسوں میں، اور پھر ممبران کو انکریجمنٹ ملتی ہے، ممبران کو خود کو دکھانا بھی ہوتا ہے کہ ہم وزیر اعظم دیکھیں کہ بھئی ہم اجلاس اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، یا ان کے مسئلے مسائل چھوٹے موٹے ہوتے ہیں، ان کے حلقوں کے عوام کے کوئی درخواست لے کے آیا کہ پرائم منسٹر صاحب یہ آپ اس پہ دستخط کر دیں، تو قومی اسمبلی میں ملاقاتوں کا ایک بہانہ بھی ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر سے ملاقات ہوگی، کوئی درخواست سائن کرا لے گا، تو اس لیے بھی لوگ آتے ہیں۔ نہیں تو لوگوں کی ایکسیس ان ایم این ایز کی نہیں ہوتی پرائم منسٹر تک، عموماً نہیں ہوتی، کوئی اگر کوئی اسپیشل ٹائم لے تو وہ ان کو بھی اتنا آسانی سے ٹائم نہیں ملتا پرائم منسٹر کے ساتھ، جو بھی پرائم منسٹر ہو، نواز شریف ہوں یا عمران خان ہو، عمران خان تو اور بھی مشکل ہے لوگوں کے لیے ملنا ان کا۔ تو پرائم منسٹر جب نہیں آتے، اور پھر وزراء بھی نہیں آتے، وزراء نہیں آتے تو ممبران بھی نہیں آتے، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی حکومت کی ایسی پالیسیاں ہیں جو ہمیں گالیاں پڑ رہی ہوتی ہیں پبلک میں، لوگ ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، ہم ان پالیسیوں کا، مہنگائی بڑھا دی، ڈالر کہاں سے کہاں 112 روپے سے 170 روپے تک پہنچا دیا، تو اب ان کا بے روزگاری، لاکھوں لوگ بے روزگار کیے ہیں، جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے، 50 لاکھ گھر بنانے تھے، 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی، ہزاروں لوگوں کے گھر جو ہیں گرا دیے، شاپنگ مالز گرا دیے، مارکیٹیں، دکان یہ گرا دیے، کاروبار لوگوں کا تباہ کر دیا، اپنا بنی گالا کا گھر ریگولرائز کر دیا،
تو لوگ ان پالیسیوں کو عالمی سطح پر یہ حال ہے کہ بھائی کوئی کسی ملک کا سربراہ ان کے ساتھ ملنا تو دور کی بات ہے، ان کا ٹیلی فون سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کبھی امریکی صدر کی طرف دیکھا جا رہا ہے کہ وہ کب فون کر رہے ہیں، پرائم منسٹر فون کی طرف دیکھ رہا ہے کہ کہیں کال تو نہیں بجنے والی۔ کبھی مودی کا خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی مودی کو میں کالیں کر رہا ہوں، مودی میرا فون پک نہیں کر رہا۔ آپ کا مطلب آپ کے ساتھ ملاقات تو دور کی بات، آپ کے ساتھ کوئی آپ کا فون اٹینڈ کرنے کے لیے کسی ملک کا سربراہ تیار نہیں ہے، تو آپ نے اس طرح آئسولیٹ کر دیا ہے پاکستان کو۔ تو ان پالیسیوں کا ممبران یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کس طرح پارلیمنٹ میں جا کر دفاع کریں، تو وہ دفاع کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے ان کی پالیسیوں کا، جس کی وجہ سے کورم ان کا مسئلہ بنا رہتا ہے قومی اسمبلی میں۔ اور 7 دن اجلاس چلا ہے، 6 دن تو مسلسل کورم ٹوٹتا رہا ہے۔ 7واں دن گزشتہ روز تھا، اس میں بھی کورم کی تو نشاندہی ہوئی تھی، لیکن اپوزیشن موجود نہیں تھی، نکل گئی تھی اپوزیشن ایوان سے۔ اور محسن داوڑ نے جب کورم کی نشاندہی کی تو اسپیکر نے گنتی کرائی اور خود ہی اعلان کر دیا جی کورم پورا ہے۔ اب ظاہر ہے اپوزیشن تھی نہیں، چیلنج کرنے والا تھا نہیں، کورم پورا نہیں بھی ہوتا۔ پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کئی دفعہ کہ کورم پورا نہیں ہوتا، لیکن اسپیکر صاحب کہتے ہیں کورم پورا ہے جی، کام چلا لو۔ تو یہ اسی طرح کو جو 21 بل منظور کیے گئے تھے انتخابی اصلاحات والے، جن پہ اپوزیشن نے اعتراض کیا تھا، قاسم سوری صدارت کر رہے تھے، تو ان دنوں میں بھی اس دن بھی کورم پورا نہیں تھا۔ اپوزیشن کو اسی پہ ہی اعتراض تھا کہ بھائی کورم پورا ہے نہیں، آپ نے بل منظور کرا لیے، کیسے منظور کرا لیے؟ تو جب اعتراض اپوزیشن نے اٹھایا تھا تو قاسم سوری صاحب ڈپٹی اسپیکر صاحب نے کہا کہ بھئی میں کسی کورم شورم کو آئین شائن کو نہیں مانتا، مجھے پرائم منسٹر کا حکم ہے کہ بل منظور کرانے ہیں تو میں تو منظور کرا کے رہوں گا۔ اس پہ اپوزیشن نے احتجاجاً ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرائی تھی۔ وہ پھر حکومت نے یقین دہانی کرائی کہ جی تحریک عدم اعتماد واپس لے لیں، ہم بل واپس لے لیتے ہیں، لیکن اس سے بھی حکومت مکر گئی۔ تو اپوزیشن نے اسی لیے یہ آج مطالبہ کیا ہے، حسن اقبال نے، نون لیگ نے، کہ بھئی پارلیمنٹ میں آپ اپنے ممبران کا اعتماد کھو چکے ہیں، لہٰذا اب ضروری ہے کہ لازم ہو گیا ہے آپ پر کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں دوبارہ سے۔ اور صدر مملکت کو، عارف علوی کو بھی کہا ہے، مطالبہ کیا ہے حسن اقبال نے، نون لیگ نے، کہ صدر مملکت وزیر اعظم کو ایڈوائز کریں اور ان کو کہیں کہ آپ اعتماد کھو چکے ہیں، آپ ایوان میں دوبارہ اعتماد کا ووٹ لیں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔